سے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے۔ میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے۔ میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل راجا کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے۔ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت ہے میرے ضمیر کی۔ میں کٹ گروں تو سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ سارے ستم کوئی تو گرائے گا۔ تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ احمد فراز صاحب کے قلم سے نکلی ہوئی وہ خیر ہے جو اپنے وقت میں انہوں نے ایک ظلم و بربریت کی داستان کے خلاف ایک آواز اٹھائی تھی، اور وہ عوام تک پہنچی اور آج تک ہم اس کی گونج سن رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ کو بھی یہ موقع دیا کہ ان کے ہاں بیٹھے ہوئے ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹس کے قلم سے ایک خیر اور خیر کے نقشے نکلیں جو ملک خدا داد پاکستان میں ایک نئی داستان رقم کریں۔ اور الحمدللہ ہم نے ایز مینجمنٹ یہ ڈیسیژن لیا جوائنٹلی کہ ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان میں ایک نیا شہر آباد کریں گے، اور جس کی بنیاد ٹورزم ہوگا، اور ہم دبئی کی طرز پہ یا سنگاپور کی طرز پہ یا انٹرنیشنل ممالک میں جو آج کل ایک تک و دو ایک ایفرٹ چل رہی ہے کہ تمام دنیا کے ممالک اپنے ہاں ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی یہ کاوش 2018 میں شروع کی اور اس کے لیے زمین حاصل کرنے کا پروسیس شروع کیا۔ 400 کنال کے ایک سفر سے شروع ہونے والا یہ سفر آج الحمدللہ 2 لاکھ کنال سے اوپر الحمدللہ موقع پر موجود ہے، اور بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ، اس کا تمام سٹاف، اس کی ڈیولپمنٹ ٹیم اور اس کے تمام محکمے آج سائٹ کو ڈیولپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک فقید المثال قسم کی ڈیولپمنٹ جو الحمدللہ پاکستان کی عوام جس کو سراہتی ہیں، ہمارے کسٹمرز جس کو سراہتے ہیں، وہ الحمدللہ موقع پر اس وقت تعمیر کے مراحل طے کر رہا ہے۔ انفارچونیٹلی جب بھی اس ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ کی کاوش ہوتی ہے اور جب بھی اس ملک میں کوئی تعمیر و ترقی کی کاوش ہوتی ہے تو بہت سارے ایلیمنٹس جو پاکستان کی ترقی ڈائجسٹ نہیں کر پاتے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی گروتھ کا عمل جو اس ملک میں چلتا ہے اس کو جان بوجھ کر جپڈائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ہوا ہے۔ انگلینڈ سے ایک صاحب ہیں عادل راجہ، جو کہ بڑے عرصے سے افواج پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک ٹویٹ کی ہے، اور اس ٹویٹ میں ایک ویڈیو ایمبیڈ کی ہے، جس ویڈیو میں ایک نقاب پوش آدمی جس کی آواز بالکل عادل راجہ سے ملتی ہے، اور اس پہ شک یہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ عادل راجہ خود ماسک پہن کے یہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے لغو قسم کے الزامات جو ہیں وہ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ پہ لگائے ہیں، افواج پاکستان پہ لگائے ہیں، اور پاکستان کے معتبر اداروں جس میں ISI آتی ہے اور انٹیلیجنس کے ادارے آتے ہیں ان میں، اور ان میں بیٹھے چند افسران پہ، سینئر افسران پہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں، جس کی تردید کے لیے آج میں نے مناسب سمجھا کہ میں یہاں خود حاضر ہو کے لوگوں کو اس حقیقت کے بارے میں یا جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی تردید بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ کی بہاف پہ کروں۔ الزامات بلو ورلڈ سٹی پہ بھی لگائے گئے ہیں، ادارے پہ بھی لگائے گئے ہیں، بالخصوص عادل راجہ نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یا اس میں لگائی گئی ویڈیو میں ایک ریسپیکٹیبل سینئر آفیسر آرمی کے جنرل فیصل نصیر صاحب جو کہ اس وقت DGC ہیں ISI، ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کی ذات پر الزامات لگائے ہیں، اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی انہوں نے خدا نخواستہ فیصل نصیر صاحب کو یا تو اجازت دے رکھی ہے یا ان کے نزدیک عادل صاحب کے نزدیک جو ہے ان کو کوئی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کسی قسم کی انگیجمنٹ کریں اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں میٹرز میں، یا خدا نخواستہ اس طرح کا الزام لگایا گیا کہ ان کی کوئی بھاری بھرکم انویسٹمنٹ یہاں پہ ہوئی ہے۔ جی جو شارٹ سا ٹائم یہاں پہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی ویسینٹی میں ہمیں یہ کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور ہم ایک فقید المثال قسم کا پروجیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں
میں نے جو میری انٹریکشن اداروں کے ساتھ ہوئی ہے، اور ہم ہمیشہ سے پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کے دفاعی اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ شامل حال ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہے ہیں، اور ہماری جتنی بھی ملاقات مختلف اداروں سے مختلف حوالوں سے ہوتی رہی ہیں. کچھ سیکورٹی کے معاملات تھے، کچھ ہمارے طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ اس ملک کی حکومت اور افواج پاکستان ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں سپورٹ کریں، اور مقصد اس کا تھا پاکستان کو ڈیولپ کرنا، پاکستان کو بلڈ کرنا. تو ہماری طرف سے ڈفرینٹ پرپوزلز جو ہیں، جو ان سے ریلیونٹ ادارے ہیں، بالخصوص ڈی ایچ اے، ان کو فلوٹ کیا گیا. اور یہ ایک، بلکہ میں آپ سے لیٹر بھی شیئر کروں گا جو ایڈجوٹنٹ جنرل کو میری طرف سے ہماری طرف سے لکھا گیا، آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کریں گے. اور اس میں ریکویسٹ یہ کی گئی کہ جی بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا قرضہ جو ہے صرف ایک ریئل اسٹیٹ کے انیشیٹو سے الون اتارا جا سکتا ہے. باقی سارے انیشیٹوز جو حکومت پاکستان لے رہی ہے، جو پاکستان کے ادارے لے رہے ہیں، وہ اپنے طور پہ بہت قابل ذکر ہیں اور خوش آئند ہیں کہ پاکستان کی ایگریکلچر بھی ڈیولپ کی جائے، پاکستان میں مائننگ بھی ڈیولپ کی جائے، پاکستان کی انڈسٹری بھی ڈیولپ کی جائے، پاکستان میں اسمگلنگ روکی جائے، پاکستان میں جو فریکوینسی کی ہیپ ہیزرڈ قسم کی موومنٹ ہے اس کو روکا جائے، کرنسی کی اسمگلنگ کو روکا جائے، اور کوئی بھی انلیگل کام پاکستان میں نہ ہو. اور اس ایفرٹ میں میں سمجھتا ہوں اکراس دی بورڈ سب کے خلاف ایکشن لیا گیا، کوئی چھوٹا موٹا ایکشن ہمارے خلاف بھی ہوا، اور اس کو ہم نے سر آنکھوں پر لیا. اس میں جو نیگیٹو ایلیمنٹ شامل تھا، جو کورٹ آرڈرز کی وائلیشن کر رہا تھا، وہاں ہم نے ضرور اس میٹر کو ہائی لائٹ کیا، لیکن ادروائز ہم ملک خدا داد پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اور اس عزم کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے اگر گرو کرنا ہے تو یونٹی کے ساتھ متحد ہو کے گرو کرنا ہے، اور تمام افراد نے، اداروں نے ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور پھر گروتھ آنی ہے. تو اسی غرض سے ہم نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو اپروچ کیا، اور یہ جو ایڈجوٹنٹ جنرل صاحب کو ہم نے خط لکھا، اس میں ہم نے یہ لکھا کہ جی اگر ہم مل کے یہ شہر آباد کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ $250 بلین کا پروجیکٹ اس ایریا میں ریز ہو سکتا ہے، جس میں ہمارے ساتھ باقی اسٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں، جس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی ہمارے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہے، اور ہمارے ساتھ مل کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو بھی رقبہ دینے کو تیار ہے، اور اس کے علاوہ ہم مل کے ایک جوائنٹ وینچر پروجیکٹ بھی پلان کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ ہماری دیگر ڈیولپر سے گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے یہ سوچ دل میں ڈالی کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو جس طرح دبئی نے ترقی کی یو اے ای کے ماڈل پہ، اور تمام سٹیٹس کے جو شیوخ ہیں وہ آپس میں کولیبوریشن میں آئے، اور انہوں نے مل کے اپنا ایسا لیگل فریم ورک ڈیولپ کیا، اور ایسا پھر اس کے نتیجے میں اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جس نے پوری دنیا سے پاکستان میں انویسٹمنٹ انوائٹ کی، اور انہوں نے وہاں پہ ایک سینس آف سیکورٹی دی، ایک سینس آف آنیسٹی دی، اور انویسٹمنٹ کا ریٹرن لوگوں کو ملنے لگ پڑا، اور جو انویسٹمنٹ وہ کر رہے تھے وہ سیکیور تھی، اور اس کے جو ویلتھ کے ٹرانزیشن کا پروسیس ہے انٹو دبئی، وہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا لوگوں کے لیے کہ لوگ آسانی سے اس ملک میں، جو کہ ریت میں ایک شہر انہوں نے آباد کیا. اور آج سے 30-35 سال آپ جائیں، پہلے تو وہاں پہ ایک آدھی بلڈنگ آپ کو ان کی شیخ زائد پہ روڈ پہ ملتی تھی، ٹیوٹا نے پہلی بلڈنگ ان کی بنائی، اور آج آپ اس کا حال دیکھیں تو تمام دنیا کے ممالک سے آگے ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں دبئی اس وقت آگے نکل چکا ہوا ہے، اور فقید المثال ایک ایگزامپل ہے وچ شوڈ بی کاپیڈ، اور مسلمانوں کے ہاں ایگزامپل ہے. انفارچونیٹلی تمام دنیا کے اسلامک ممالک سوائے چند عرب اسٹیٹس کے، باقی سب جو ہے وہ ذبح حالی کا شکار ہیں، وہ کسی نہ کسی کنسپریسی کا شکار ہیں، اور کفار نے اپنے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اور مختلف تدبیریں کرتے ہوئے کئیوں کو ایکسٹرنل اٹیکس کر کے توڑ دیا، اور کئیوں کو انٹرنل پالیٹکس میں الجھا کے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ممالک جو ہیں آج صفحۂ ہستی سے مٹنے کے قریب ہیں، اور دوسرے ممالک کی طرف ریسکیو کے لیے دیکھ رہے ہیں. ایسی اٹیمپٹس بہت ساری ہمارے ملک میں بھی کی گئیں، اور ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹرموائلز سے. اور میں ایک آنیسٹ سا سوال تمام پبلک سے جو سن رہی ہے ان سے کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 70-75 سالوں میں جتنی بھی اٹیمپٹس پاکستان کو توڑنے کی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک اٹیمپٹ بنگلہ دیش کی صورت میں ضرور کامیاب ہوئی، اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ انشور کرنا چاہیے کہ دوبارہ من حیث القوم ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم انٹرنلی پھر
ڈویژن کا شکار ہو جائیں۔ تو جو ہمارے صوبے ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان، کیا اس میں آپ نے نہیں دیکھا کہ کئی ایسی تحریکیں چلی ہیں جنہوں نے علیحدگی کا مطالبہ کرنے کی کوشش کی؟ اور آپ سے جو آنر سوال ہے کہ ان تحریکوں کو ناکامی کیسے ہوئی؟ کیا ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے یہ رول پلے کیا کہ وہ تحریکیں ناکام ہو جائیں اور پاکستان یونیفائڈ رہ جائے؟ وہ سیاستدان یا وہ جماعتیں جو آپس میں گفتگو کرنا بھی پسند نہیں فرماتی جب تک کہ ان کے موٹیوز ایک نہ ہوں، اور جیسے ہی ان کا موٹیو نکل جاتا ہے ان کے درمیان سے تو وہ آپس میں گفتگو بھی نہیں کرتے، اور الیکشن کے دنوں میں تو ایک پہلوانوں کا کھڑا سج جاتا ہے اور سب ایک دوسرے کی تنبیہ اتار رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں ان سیاستدانوں نے جو ہے اس ملک کو یونیفائڈ رکھا ہوا ہے؟ تو جواب میں سمجھتا ہوں سب میرے سے ایگری کریں گے کہ جواب نفی میں آئے گا کہ سیاستدانوں میں سے ہاں چند آنیسٹ لوگ جو اس ملک کی ترقی کے لیے ملک کو جوڑے رکھنا چاہتے تھے، انہوں نے تو ایفرٹ ضرور پلے کیا ہوگا، لیکن پولیٹیشینز نے کبھی ایز اے انسٹیٹیوشن یہ کام نہیں ٹیک اپ کیا اور نہ جو ہے اس کو سرے تک پہنچا سکے۔ یہ کام صرف اور صرف اگر اس ملک میں یونٹی کا ہوا ہے اور یہ ملک آج بھی انٹیکٹ ہے تو اس کا کریڈٹ پاکستان آرمی اور افواج پاکستان کے ان انٹیلیجنس اداروں کو جاتا ہے جنہوں نے تمام ایسی تحریکوں کو ناکام بنانے کے لیے صبح شام اپنی خدمات جاری رکھیں۔ بہت سارے شہداء نے اپنی جانیں دیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے آپریشنز ایسے ہوئے جہاں سے ہم نے ایکسٹرنل ملیٹنٹس کو نکالنے کے لیے افواج پاکستان نے، اور کئی بہنوں نے اپنے بھائی کھوئے، کئی ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے، کئی خواتین نے اپنے خاوند کھوئے، کئی بچوں نے اپنے پیرنٹس کھوئے، اور اس میں سویلین شہادتیں بھی ہیں، لیکن افواج پاکستان کا ایز اے انسٹیٹیوشن بڑا قابل قدر رول رہا ہے۔ ہم جتنی بھی ان کو اس کے بارے میں ان کی حوصلہ افزائی کریں وہ کم ہے، جتنا بھی ان کو آنر دیں وہ کم ہے، ہمیں ان کے اس رول کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ریسنٹلی ہمارے ملک میں ایک سازش ہوئی، میں اس کو سازش ہی کہوں گا، پچھلے دور حکومت میں وہ ایکسٹرنلی ایجنسیوں نے رول پلے کیا یا انٹرنلی ہمارے چند افراد اور چند رہنما اس کا شکار ہوئے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ 9 مئی کو ایک ایسا سانحہ وقوع پذیر ہوا کہ چند شرپسند عناصر جو کہ عوام پاکستان میں ہی موجود تھے اور عام شہری تھے، وہ اپنے رہنماؤں کی باتوں میں آ کر یا وہ پرووکیشن جو اوور ٹائم پیریڈ اس ملک میں انجیکٹ کی جا رہی تھی پاکستانی نیشن کے بلڈ میں، اس کا شکار ہو کے انہوں نے اپنے اداروں کے انسٹالیشنز پہ حملہ کیا، پاک فوج کے مراکز پہ حملہ کیا، یہاں پہ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا۔ یعنی وہ کام جو پچھلے 75 سالوں میں غیر ملکی فوج نہیں کر سکی، وہ کام ہماری عوام سے ان کو بہکا کر کرایا گیا۔ اور سوچیں کہ اگر اس دن غیر ملکی طاقت آپ پہ حملہ آور ہو جاتی تو اس دن نتیجہ کیا نکلتا، یا آنے والے دنوں میں نتیجہ کیا نکلتا۔ تو اس سوچ کو ہمیں ڈیفیٹ کرنا ہے، اور یہ سوچ جو ہے وہ آن پرپز غیر ملکی ایجنسیاں عادل راجہ جیسے یوٹیوبرز کو یوٹیلائز کر کے اس ملک میں یہ زہر پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور عوام اور فوج کے درمیان اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور جب ایکسٹرنل فورسز نے یہ دیکھا کہ آج تک یہ ملک ایکسٹرنل کسی حملے سے ڈیفیٹ کی طرف نہیں جا سکا، تو انہیں صرف ایک ہی ایجنڈا نظر آیا، اور وہ ہے کہ جی عوام کو بدظن کیا جائے اور یہ پاکستانی افواج کے خلاف خدا نخواستہ کوئی ایسی اٹیمپٹ کریں جس سے وہ کام جو 75 سالوں میں دشمن نہیں کر سکا وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو ہم جو عادل راجہ نے الزامات لگائے ہیں جی ان کی بھرپور قسم کی نفی کرتے ہیں، اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان کے کسی آرمی آفیسر یا ایون ریٹائرڈ آفیسر نے کبھی بھی شراکت داری کی غرض سے ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رکھی، نہ کی ہے، نہ ایسی کہیں گفتگو انیشیٹ ہوئی ہے، اور ہم نے بھی کبھی کسی سے اس قسم کی آؤٹ آف دی باکس یا آؤٹ آف دی بکس جو ہے فیسیلیٹیشن نہیں مانگی۔ ہم جو مانگتے رہے ہیں سب سے آن پیپر مانگتے رہے ہیں، آن ریکارڈ مانگتے رہے ہیں۔ ملکی دفاع کے ادارے جو ملک کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں ان تک اگر ہم نے یہ گفتگو پہنچائی ہے کہ جی ہم پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے، اور کسی بھی ادارے کی ہماری ہیلپ کرنا اس کا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے، اور یہ متعلقہ اداروں نے کرنا ہے۔ ہم نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو اس لیے اپروچ کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں تعمیر و ترقی کا اگر
کام کسی نے بھرپور انداز میں ایز این انسٹیٹیوشن کیا تو وہ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی نے کی ہے. باقی پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں، بڑے نام ہیں، انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے. لیکن جس وقت فیملی اونڈ بزنسز ہوتے ہیں تو فیملی کی پرائیورٹیز کے ساتھ ان کی بزنس کی پرائیورٹیز بھی چینج ہو جاتی ہیں. اور یہاں پہ کوئی بھی سویلین ادارہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ نہیں ڈیلیور کر سکا کہ ہم اس پہ رلائی کریں. تو ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی نے ایک اچھا کام کیا، اور اسی وجہ سے ہم نے انہیں اپروچ کیا کہ جو دبئی بنانے والا ویژن ہے پاکستان میں، اس کو سرکاری طور پہ کسی اہل ادارے کی سرپرستی کی ضرورت ہے. اور ہم آج بھی ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کو اس گفتگو کے توسط سے آفر کرتے ہیں کہ ہم اپنا تمام رقبہ جو ہے اور جو ہم مزید ایکوائر کر رہے ہیں وہ ہم آپ کی ڈومین میں رہتے ہوئے اور آپ کی گائیڈنس کے تحت ہم ان کو اس انداز میں ماسٹر پلان کر کے ایگزیکیوٹ کرنا چاہیں گے کہ وہاں ریئل ٹرمز میں دبئی کی طرز کا ایک شہر آباد کیا جائے اور اس کو اسپیشل رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت ٹریٹ کیا جائے. ایک ٹورسٹ سٹی بنایا جائے، وہاں پہ ٹورزم پولیس ہو اور ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ یا ایک اسپیشل اتھارٹی، جیسے یہاں پنجاب میں لاہور میں روڈا کی اتھارٹی کھڑی کی گئی کہ جی راوی ریور کے ارد گرد ایک شہر آباد کیا جائے اور وہاں پہ جو ہے انویسٹمنٹ کو انوائٹ کیا جائے، اور وہ اتھارٹی نے اس سارے ایریے کو کنٹرول کرنا تھا. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ادارہ ریز کیا جائے. اگر ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو کوئی نیا ادارہ ریز کیا جائے جو وہاں پہ آ کے یہ کام کرے. تو ہم پہ جو ایسے الزامات لگائے گئے جی ان کی بھرپور الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں، اور عادل راجہ کو ہم یہ وارن کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے خلاف ہم لیگل ایکشن ٹیک اپ کریں گے، یو کے میں ٹیک اپ کریں گے، ڈیفیمیشن کے کیس آپ پہ کریں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ آپ نے جو بولا ہے، آپ نے جو بیان کیا ہے وہ صرف اور صرف جھوٹ ہے اور ایک سازش پر مبنی ہے. اگر آپ کے الزامات میں کچھ صداقت ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ایویڈنس پروڈیوس کریں. اگر جنرل فیصل نصیر صاحب کے حوالے سے یا کسی بھی آرمی آفیسر کے حوالے سے کسی قسم کی بھی آپ ایویڈنس پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اپنا سر قلم ڈی چوک میں ساری مینجمنٹ کروا دیں گے. اور اگر ایسا آپ نہ ثابت کر سکیں تو عادل راجہ صاحب آپ کو اپنا سر قلم خود کر لینا چاہیے، یہ شرم سے پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ پاکستان کے ان اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں جن اداروں کی وجہ سے آج پاکستانی اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور یہ ملک انٹیکٹ ہے، اور تمام عالمی سازشیں جو ہے وہ غیر مؤثر رہی ہیں، اور آج بھی پاکستان الحمدللہ ترقی کی منازل طے کرنے کی طرف گامزن ہے. بیچ میں یس چیلنجز آئے ہیں، وہ ہمارے ملک میں من حیث القوم ایک گروتھ کا پروسیس چل رہا ہے جس میں انشاءاللہ ہم ایز اے نیشن گرو کریں گے، ایز اے نیشن اپنی جو ہے الائنمنٹ ری ڈیفائن کریں گے اور ہم اس ٹرموائل سے نکل آئیں گے. اس میں یونٹی آف کمانڈ چاہیے، وہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ملک کو میسر ہوگی اور ایک ایسا سسٹم کھڑا کیا جائے گا جہاں جو ٹاپ ٹو باٹم ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں وہ نیچے تک امپلیمنٹ کیے جائیں اور ادارے ریڈو کیے جائیں. تو لہٰذا میری تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے دفاع کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایسے لوگوں کی بھرپور الفاظ میں مذمت کریں اور مزاحمت کریں، اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. افواج پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ ملک جو ہے بچا ہوا ہے آج تک. اور انشاءاللہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی من حیث القوم کئی غلطیاں ہوئی ہیں، انڈیویجول افراد سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر کسی سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے، میں بلکہ ایک مثال دینا چاہوں گا. عام طور پر لوگوں سے میں یہ مثال شیئر کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر ایک فیملی سٹرکچر میں آپ کے ہاں بچے بچیاں بھی ہیں اور باقی فیملی ممبرز بھی ہیں، اگر کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا آپ گھر کی چھت پر چڑھ کے پورے محلے میں اس کا اعلان کریں گے، یا اس غلطی کو چھپا کے اپنے اس بچے کو اس بچی کو آپ سمجھا کے گائیڈنس دے کے اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں گے؟ تو ہم سے من حیث القوم اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھا کے انشاءاللہ اپنے آپ کو رائے راست پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اپنا ڈھنڈورا جو ہے وہ پوری دنیا میں پیٹیں اور ایک دوسرے کو ذلیل کریں. تو سب قوتوں کو جو اس ملک میں ہیں، جو اس ملک کی تعمیر و ترقی کے بارے میں سیریس ہیں، اور اس سے اچھا اور موقع کوئی نہیں ہوگا جس پوائنٹ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، تو وہاں اگر ہم اب بھی اکٹھے نہ ہوئے تو آگے مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو خدارہ سب سے درخواست ہے کہ اپنے اداروں کا ساتھ دیجیے، اور عادل راجہ جیسے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ لوگ جو ہے ڈسون کریں اور آپ لوگ ان کو کاؤنٹر کریں. یہ کام افواج پاکستان کا نہیں ہے، یہ کام ہم لوگوں کا ہے.
جو افواج پاکستان کی وجہ سے آج اپنے ملک میں محفوظ طریقے سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور پاکستان میں جتنے گروتھ کے مواقع اویلیبل ہیں، میں اب بھی یہ بلیو کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم یہیں پاکستان میں یہ پروجیکٹ بھی ڈیلیور کریں گے، اپنے اداروں کی سپورٹ سے ڈیلیور کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا، اور بیرون ملک سے یہاں لوگ انشاءاللہ شفٹ ہوں گے، بہت ساری انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی. اور میں نے پاکستان کا قرض اتارنے کا پہلے بھی اپنی مینجمنٹ کی طرف سے سب کو یہ آفر کی کہ ہم مل کے پاکستان کا قرض یہ پروجیکٹ اکیلا اتار سکتا ہے، اور اس کے لیے میں نے یہ آپ کو جو ایڈجوٹنٹ جنرل کو خط لکھا ہے یہ بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو ہمارا اور کیپٹل اسمارٹ سٹی کا آپس میں ہوا ہے، جس میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو ہم رقبہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو جو ایسے الزامات انہوں نے لگائے ہیں کہ جی جنرل فیصل نصیر صاحب کو خدا نخواستہ جو ایڈجوٹنٹ جنرل ہیں ان کی طرف سے کوئی مزاحمت کی گئی ہے یا ہمارے خلاف کو مزاحمت کی گئی ہے، تو ہمارے یہ ایگریمنٹ شو کرتے ہیں کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو تو خود ہم نے انوائٹ کیا کہ آئیں ہمارے پروجیکٹ سے ایسوسیٹڈ رقبے پہ کام کریں، اور ہم مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. تو جزاک اللہ خیر جی. یہ کلیریفیکیشن میں سمجھتا ہوں ہماری طرف سے بہت ضروری تھی، جو اداروں کے حوالے سے دی جائے، افسران کے حوالے سے دی جائے. تمام محترم افسران ہیں، ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر عادل راجہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی قسم کی بھی کوئی ایویڈنس ہے تو ہمارے سامنے لگائیں، ہم اپنے سر قلم کرانے کو تیار ہیں اگر آپ ایسی ایک بھی ایویڈنس پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو گئے. جزاک اللہ.